बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक बड़ी आम सी कहावत है, कहा यह जाता है कि आप गड़ा किसी के लिए खोदते हैं और सोच ये रहे होते हैं कि वो इसमें गिरेगा, लेकिन आप उसमें खुद गिर जाते हैं। ये हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, और मुस्लिम लीग नून जो है, ये जो उसके साथ हुआ है, ये वाकई किसी ने सोचा नहीं था। मैंने आपको एक खबर सुबह दी थी, मैं उसकी तफसील में बाद में जाऊंगा। अंदाजा करें कि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ये अलग बात है, वो कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम बनूंगा या मुझे बनाया जाएगा या मेरी कहीं बात हो गई है, किस बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ होना है, ये एक मुकम्मल अलग कहानी है। अब मुस्लिम लीग नून इतनी मकबूल जमात है कि उसको मुकम्मल तौर पे ताकत की छतरी उसके ऊपर है, और उसके बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून टिकट जारी करे और उम्मीदवार ये कहें कि भाईजान हमें माफी दे दें, हमें आपका टिकट नहीं चाहिए, तो क्या इससे ज्यादा शर्मिंदगी, इससे ज्यादा डूब मरने का कोई मकाम हो सकता है? अब नंबर वन सुने, आपको यकीन नहीं आएगा। हालांकि जो हुकूमत में आ रहा होता है या जो मकबूल होता है, लोग बिस्मिल्लाह करके उसका टिकट पकड़ते हैं, शुक्र करते हैं कि मुझे उसका टिकट मिला है। जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान जब जमान पाक के अंदर थे और ये सब तमाशा शुरू नहीं हुआ था, तो क्या जमान पाक के बाहर कौन नहीं आया? वजह क्या थी? पता है, मकबूल पार्टी है, इलेक्शन में हिस्सा लेगी, जीत जाएंगे, हमें टिकट चाहिए। अब हुआ क्या कि मुस्लिम लीग नून ने कल जो वहां पे बलूचिस्तान की नेशनल असेंबली की सीट्स हैं 16, उन 16 नशिस्तों के ऊपर उन्होंने उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया कि हमने ये लोग फाइनल किए हैं और ये लोग हमारी तरफ से टिकट लड़ेंगे। अब हुआ क्या कि NA 259 जो बलूचिस्तान की सीट है, उस सीट के ऊपर हुआ ये कि इन्होंने जो कल ऐलान किया, उस सिलसिले में याकूब बजिंजो उम्मीदवार के तौर के ऊपर सामने आए। और ये जो कल ऐलान हुआ, ऐसा नहीं है कि प्रेस रिलीज आ गई या मैंने किसी और सहाफी ने अपने जराए से लिस्ट जारी कर दी हो कि हमारे पास ये लिस्ट है, ये 16 लोग मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। नहीं, मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हल्का नंबर, हल्के के साथ जो उम्मीदवार है, वो सारी चीजें उसके अंदर उन्होंने लिखी। अब दिलचस्प बात क्या है, याकूब बजिंजो जो 259 के उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने से इनकार कर दिया है। और मुस्लिम लीग नून इतनी मकबूल जमात है कि याकूब बजिंजो कह रहे हैं कि मैं जो है, ना तो मैंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है और ना ही मैंने कोई टिकट अप्लाई किया है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे आपका टिकट नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून को इससे ज्यादा हो सकता है? एक बंदा कह रहा है ना मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है और ना जो है वो मैंने कोई अप्लाई किया। ये तो वही बात हो गई जो लोग लतीफे के तौर पे एक वो करते थे कि कल कोई शख्स जा रहा था तो कोई उसकी जेब में मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है उसकी जेब में डाल के चला गया। अब मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो तो डाल के वो चला गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हमें सूरत हाल इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। अब इस सारी सूरत हाल में जो ये वाली बात है, ये मुस्लिम लीग नून की जो राइट नो पोजीशन है वो वाज़े करती है कि वो ग्राउंड के ऊपर कहां पे खड़ी है, लोग कहां पे खड़े हैं, लोग उनके बारे में सोच क्या रहे हैं, या चीजें आइंदा चंद दिनों के अंदर होती हुई क्या दिखाई दे रही हैं, और कितनी कंफ्यूजन है, और नवाज शरीफ कितने पक्के वजीर आजम है, और क्या जो इलेक्टेबल्स हैं। हो सकता है मुस्लिम लीग नून ने समझा हो कि याकूब बजिंजो इलेक्टेबल है तो हम मुस्लिम लीग नून के टिकट डाल देते हैं तो ये हमारी सीट पक्की हो जाएगी। वो कहता है भाई मुझे आपका टिकट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको आज एक खबर दी थी, वो खबर थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें आज 2 रुकनी बेंच, एक समन रिफत साहिबा और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का था, जिसमें उन्होंने नैब की अपील को मंजूर किया और अपने सिंगल बेंच को जो है उसके फैसले को उड़ाया और ये कहा कि देखिए, जो नैब केसेस के अंदर या एहतसाब की अदालत से सजा याफ्ता होगा, उसकी सजा और उसकी नाअहली की मुद्दत 10 साल होगी। मैंने आपको बताया था कि देखें, ये तैयारी कर रहे हैं इमरान खान के लिए, चूंकि इमरान खान जो है उनके ऊपर नैब के मुख्तलिफ केसेस हैं, तो उन मुख्तलिफ केसेस के अंदर इनका ख्याल ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से उनको सजा दिलवा लेंगे, तो उनको भी और बुशरा बीबी को भी तो मामला जो है वो इनके हो जाएगा। अब तोशा खाना रेफरेंस जो नैब ने दायर किया हुआ, उसके अंदर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन फर्द जुर्म आज आयद नहीं हो सकी, तो 6 जनवरी तक उसकी कार्रवाई मुलतवी होगी। खैर, वो अपनी जगह के ऊपर है।
اب یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ آج نواز شریف, آصف زرداری اور یوسف زرہ گیلانی کے خلاف آج توشہ خانہ کی وہ کیس کی سماعت ہوئی ہے, لیکن غیر سماعت کے ملتوی ہو گئی. اب وہ جو اگر 5 سال سے 10 سال مدت کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, اس گڑھے میں صرف تحریک انصاف گرے گی؟ نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, اس میں مسلم لیگ نون شاید ٹاپ آف دی لسٹ ہو. کیسے؟ پہلا نتیجہ قبول کر لیں. جس طرح ایک نتیجہ آیا جس میں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا, بندہ کہتا ہے بھائی میں نے نہ ٹکٹ اپلائی کیا نہ مجھے آپ کا ٹکٹ چاہیے. دوسرے نمبر کے اوپر مسلم لیگ نون نے کل صوبائی اسمبلی جو بلوچستان کی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کل ٹکٹیں جاری کی. اس میں جو سیریل نمبر 19 ہے, سیریل نمبر 19 کے اوپر جو شخصیت موجود تھی وہ فائق علی جو جمالی ہیں وہ شخصیت تھی. اب فائق علی جمالی کا ہی کیس لگا ہوا تھا جس کی بنیاد کے اوپر سنگل بینچ کا فیصلہ متاثر ہوا. اب فائق علی جمالی کی مدت 5 سال ہوئی تھی, لیکن آج عدالتی فیصلے کے بعد اس کی نااہلی کی مدت 10 سال ہو گئی ہے. تو یوں مسلم لیگ نون کا صوبائی اسمبلی کا ایک رکن جس کو انہوں نے ٹکٹ دیا وہ بھی فارغ ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کوئی ٹکٹ لے نہیں رہا, جس کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں عدالتی فیصلے اس کے گلے پڑ رہے ہیں. اور یہ عدالتی فیصلہ بہت سارے لوگوں کے لیے گلے پڑے گا. یہ اتنی آسانی سے چیزیں جو ہے وہ آگے نہیں چلیں گی. میں آپ کو نمبر 1 یہ بتا دیتا ہوں. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک طرف والا. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا بلے کا نشان ہے, اور بلے کا نشان امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے, سیاسی جماعت کے لیے بلہ ہو یا کوئی بھی انتخابی نشان ہو وہ اس کی پہچان ہوتا ہے. اور این الیکشن میں اگر آپ اس سے اس کا انتخابی نشان چھین لیں تو آپ بنیادی طور پہ کر یہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کو, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا وجود بھی نہیں آنے دیں گے, ہم آپ کو تسلیم بھی نہیں کریں گے. اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, ایک بینچ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا بحال کر رہے ہیں بھلا, دوسرا کہہ رہے ہیں نہیں واپس دے رہے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے جو بیرسٹر گوہر ہیں بطور چیئرمین, انہوں نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دیا. اور اس کے اوپر جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس درخواست کے اوپر یا اس پیٹیشن کے اندر نمبر لگ گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلد سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے. لیکن اب اگلی بات ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب عام طور پہ خود تحریک انصاف کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں خود بیٹھتے ہیں, یا جسٹس طارق مسعود صاحب بیٹھتے ہیں, تو وہاں سے کیا فیصلہ آئے گا وہ کوئی ذرا زیادہ مشکل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور ہمیں بلے کا نشان, انتخابی نشان اس الیکشن کے اندر دیا جائے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے گا. اور اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں, مثال کے طور کے اوپر تھوک کے حساب سے پاکستان کے اندر کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. سپریم کورٹ کہتی ہے کیا ہوا, سب ٹھیک تو چل رہا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ستہ خیر ہے. اب اس ساری صورتحال میں آج اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ وہ جو ریٹرننگ افسران نے تھوک کے حساب سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے, آج ہائی کورٹ سے اسی طرح سے وہ فیصلے اٹھا کے ریٹرننگ افسران کے منہ کے اوپر مارے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے. مثال کے طور کے اوپر شیخ رشید کی اپیل منظور ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں. سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ اہل ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے جو ان سے ہٹ کے اختر مینگل جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ راجہ بشارت ہیں, اعجاز الحق ہیں, یہ سارے ایمان طاہر ہیں. ان کے کاغذات مسترد ہونے کے بعد جو ہے اب عدالتوں نے منظور کر لیے. ہاں, اب صرف دوسری صورت ہے کہ کاغذات منظور ہونے کے بعد آپ امیدواران کو اٹھا لیں, ان کو الیکشن نہ لڑنے دیں, ان کو موقع دے دیں. مثال کے طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ملتان سے امیدوار ہیں شبیر قریشی. شبیر قریشی کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ الیکشن لڑیں گے. لیکن شبیر قریشی کو ملتان سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور جمعرات کے روز یہ جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور ان کے وکیل نے تصدیق کر دی ہے. اب اندازہ اس بات سے کریں کہ اس سے کیا ہوگا. ادھر جو عمران خان کے کاغذات ہیں حلقہ نواسی میاں والی سے, وہاں پہ اپیل منظور ہو گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب مزید آگے عدالت فیصلہ کرے گی. فردوس شمیم نقوی کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے آپ صورتحال کو دیکھیں گے تو پورے پاکستان کے اندر یہی صورتحال نظر آ رہی. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے مسترد کیے گئے, ذرا لطیفہ سنیں آپ. لطیفہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے پشاور سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. اب ان کے مطابق جو آرڈر آیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ پشاور کے 6 گھروں میں شیر افضل مروت کے نام پہ پانی کے کنیکشن لیے گئے ہیں اور ان کے اکتوبر میں بل جو ہے ادا نہیں ہوئے. اب شیر افضل مروت جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یعنی حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کبھی پانی کا پشاور میں کوئی کنیکشن نہیں لیا۔ اب کون سے وہ نامعلوم افراد ہیں جو شیر افضل مروت کے نام کے اوپر شہر میں 6 کنیکشن لیے، پھر اس کا بل ادا نہیں کیا، پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آگے شیر افضل مروت کاغذات یہاں سے جمع کرائے گا، تو ہم نے ان 6 جو کنیکشنز کے بل جمع نہیں ہوئے اس کو بنیاد بنا کے آگے لے کے چل رہا ہے۔ اب ہو گیا یہ معاملہ۔ اب اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کے فیصلہ نہ کرے تو میرے خیال سے پھر یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاق اڑانے والی بات ہی ہے کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اس سلسلے میں آج سپریم کورٹ کو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف کی جو نااہلی ہے وہ ختم کرنی ہے اور کیا کچھ کرنا ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس مقدمے کو طول نہیں دے سکتے، ہم نے انتخابات کا شیڈیول مد نظر رکھ کے جو ہے وہ فیصلہ بھی لکھنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے، آپ ضرور لکھیں، جس طرح نواز شریف صاحب کریے۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ آتے تھے، اسی روز کیس ختم ہو جاتا تھا، پھر باقی چیزیں ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان چیزوں سے لوگوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں آپ چیزوں کو اور دوسری طرف چیزوں کو لے کے کس طرح سے چل رہے ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوگی۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ تحریک انصاف کے متعلق، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آئی ایم ایف سے متعلق خبر وائس آف امریکہ نے دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آئی ایم ایف کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس کی حمایت سے دستبردار ہو رہی ہے، اور خان صاحب سے آئی ایم ایف والے ملنا چاہتے تھے، ان کو ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا، اور وائس آف امریکہ کے کلیم کے مطابق جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ اور اس کے علاوہ رؤوف حسن جو ترجمان ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ان سے آئی ایم ایف والوں سے، لیکن بیرسٹر گوہر نے اس بارے میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ نہ تو ان کی آئی ایم ایف سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی بیان ایسا دیا ہے، اور ان کا ہمارا موقع بڑا صاف شفاف ہے کہ الیکشن کرائیں اور صاف شفاف کرائیں، اگر آپ نہیں کرائیں گے تو اس کا اثر پڑے گا، ظاہر ہے اس میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے، اور ہم نے اتنی بات کی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔